بچوں کے نفوس میں خشوع و خضوع اور تقوی اور رب العالمین کی عبودیت اور غلامی کی روح پیدا کرنا، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ بچوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کے معجزے اور قدرت کو کھول کر بیان کیا جائے، اور اللہ رب العالمین کی شاندار حکومت کو جو نہایت عظیم اور بڑی ہے اور ہر چیز پر محیط ہے اسے واضح کیا جائے، اس کی قدرت کے مظاہر ملاحظہ کرائے جائیں، خواہ اگنے والے پودوں کی شکل میں ہوں یا بلند و بالا درخت یا حسین و جمیل خوشبودار کھلنے والے پھولوں کے رنگ میں، اس طرح کی دیگر کروڑوں اربوں کئی طرح کی مخلوقات جس کو اللہ تعالیٰ نے نہایت عجیب و غریب اور حیران کن طریقوں سے وجود بخشا ہے، ان کا مشاہدہ کرنے سے دل میں اللہ کے حوالے سے خشوع و خضوع پیدا ہوگا، اور دل اس کی عظمت و بڑائی اور ہیبت کے سامنے لرزنے لگے گا، اور ان چیزوں کو دیکھ کر نفس اللہ سے خوف کھائے گا اور پورے طور سے دل کی گہرائیوں سے اطاعت میں لذت اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں حلاوت محسوس کرنے لگے گا۔ بچے میں خشوع و خضوع پیدا کرنے اور اس میں تقوی حاصل کرنے والے وسائل میں سے یہ بھی ہے کہ جب وہ سن شعور کو پہنچ جائے تو اسے نماز میں خشوع کا عادی بنایا جائے اور قرآن کریم سن کر رونے اور غمگین ہونے کی عادت ڈلوائی جائے، اس لیے کہ یہ عارفین کی صفت ہے اور اللہ کے نیک بندوں کا شعار اور سچے مومنوں کی خصوصیت ہے۔ خشوع و خضوع اور اللہ کی طرف متوجہ اور آہوزاری اور خوف خدا سے دل کا تڑپنا وہ خصوصیات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے صحابہ کرام اور سلف صالحین میں نمایاں طور پر پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ امام بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے قرآن کریم پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا میں آپ کو قرآن پڑھ کر سناؤں؟ اور حالانکہ قرآن کریم تو آپ پر ہی نازل ہوا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ کسی دوسرے کی زبانی سنوں۔ چنانچہ میں نے آپ کو سورۃ نساء کی آیت پڑھ کر سنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس اتنا کافی ہے۔ جب میں نے آپ کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ شروع میں تعلیم و تربیت کے ابتدائی ایام میں تربیت کرنے والے حضرات کو بچے میں خشوع و خضوع پیدا کرنے اور رونے دھونے اور آہوزاری کی کیفیت پیدا کرنے میں کچھ مشکل اور دشواری پیش آئے، لیکن بار بار کی مشق کروانے یا تربیت کی خاطر ٹوکنے پر اور کبھی دیکھا دیکھی یہ عمل دہرانے سے بچے میں خشوع و خضوع اور اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے گی اور اس کی عادت و فطرت میں سے شاندار عادت بن جائے گی۔ خشوع و خضوع کا عادی بنانے کے لیے اولیاء کے یہاں جو مشق کرائی جاتی ہے اور ان کے ہاں جو چیز ہوتی ہے، اس کا باعث وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم پڑھا کرو اور رویا کرو، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی صورت بنا لیا کرو۔ بچوں میں یہ کیفیت پیدا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام تصرفات و حالات میں انہیں دیکھ رہا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ بچے کو اس بات کی مشق کرائی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر وقت دیکھ رہا ہے، اس کی نگرانی کر رہا ہے اور اس کے ظاہر اور باطن دونوں کو جانتا ہے، اور اللہ کو انسان کی آنکھوں کی خیانت اور دل میں چھپی ہوئی باتیں بھی معلوم ہیں۔ بچے میں یہ کیفیت پیدا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، یہ تربیت کرنے والے کی سب سے بڑی کوشش، مقصد، اصلی اور بنیادی فکر ہونا چاہیے، اور یہ صورتحال اس وقت پیدا ہوتی ہے جب بچے کو اس کی ہر حالت و کیفیت میں یہ مشق کرائی جائے۔ وہ جب کوئی کام کر رہا ہو اس وقت بھی، اور جب وہ سوچ و بچار میں لگا ہو، اور جب وہ احساس و شعور کی دنیا میں گم ہو اس وقت بھی اسے بار بار کہا جائے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ بچے میں یہ صفت پیدا کرنا ضروری ہے تاکہ وہ اپنے تمام کاموں اور تصرفات میں محض اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کام کرنے والا بنے اور ریاکار نہ بنے، اور ہر وہ کام جس کا مدار نیت پر ہو اسے کرنے سے پہلے وہ اپنی نیت درست کر کے محض اللہ کی رضا کو اپنا مقصد بنا کر وہ کام انجام دے۔ اس طرح پھر وہ محض اللہ کے لیے ہی کام کرنے والا مخلص بندہ بن جائے گا اور ان لوگوں میں شامل ہوگا جن کو قرآن کریم نے اس آیت میں بیان کیا ہے، اور ان کو حکم یہی ہوا کہ بندگی کریں اللہ کے لیے خالص کر کے، اس کے واسطے بندگی، ابراہیم کی راہ پر، اور قائم رکھیں نماز اور دیں زکوٰۃ، اور یہ ہے راہ مضبوط لوگوں کی۔ اس طرح مربی تربیت کرنے والا کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کو یہ باور کرائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا صرف وہی عمل قبول فرمائیں گے جو اس نے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کیا ہے، اس کا ہر عمل خالص اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے ہونا چاہیے۔
ابو داؤد اور نسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اعمال میں سے صرف وہی عمل قبول فرماتے ہیں جو صرف اس کی ذات کے لیے کیا گیا ہو اور اس کام سے اللہ کی رضا مقصود ہو۔ اور اسی طرح امام بخاری اور مسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درج ذیل حدیث روایت کرتے ہیں کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہو۔ جب بچے کے اندر یہ عقیدہ راسخ ہو جائے گا تو وہ معاشرے میں نفع بخش ثابت ہوگا، اپنے آپ کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ نفس کا محاسبہ کی عادت۔ بچے میں محاسبہ کی عادت پیدا کریں اور اس کو ایسا بنائیں کہ وہ اپنا محاسبہ ان برے خیالات اور بے سر و پا افکار پر بھی کرے جو اس کے دل میں کبھی کبھار آتے ہوں، اور مربی کو چاہیے کہ بچے کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات زبانی یاد کروائے، اور ساتھ ہی انہیں اس میں موجود ارشادات اور دعائیں ہیں جن میں اللہ کی طرف توجہ اور اس کی نگرانی کو ملحوظ رکھنے اور نفس کے محاسبہ اور آسمان اور زمین کے خالق کی طرف متوجہ ہونے کی جو رہنمائی کی گئی ہے اس کو بچے کے سامنے کھول کر واضح طور سے بیان کریں۔ احساس و شعور کی کیفیت میں اللہ کے مراقبہ اور دیکھنے کا عادی بنایا جائے تاکہ وہ ہر لطیف احساس کو سیکھ سکے اور ہر پاکیزہ شعور و احساس کو پیدا کر لے۔ لہٰذا وہ حسد نہ کرے، غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے اور نہ گندے مال سے فائدہ اٹھائے اور نہ ناجائز حرام خواہشات کو دل میں جگہ دے، اور جب بھی اسے شیطانی وسوسہ اور نفس امارہ برائی کی طرف راغب کرے تو فوراً اس بات کو یاد کر لے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے، اس کی باتیں سن بھی رہا ہے، اسے دیکھ بھی رہا ہے۔ لہٰذا یہ یاد کرتے ہی اس کی عقل سمجھ میں یہ بات آ جائے گی اور وہ بصیرت و فراست سے کام لینے لگے گا۔ تربیت اور مراقبہ کے اسلوب کی جانب مربی اول نبی کریم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہنمائی فرمائی، جس میں آپ سے احسان و اخلاص کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، تم اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم یہ تصور نہیں قائم رکھ سکتے تو یہ سمجھو وہ تو تم کو دیکھ ہی رہا ہے۔ مسلسل مشق کروائیں۔ تعلیم اور مشق کروانے کا طریقہ سلف صالحین کا طریقہ ہے جس کی وہ اپنی اولاد کو مسلسل مشق کرواتے تھے اور اس کا عادی بناتے تھے۔ لیجئے امام غزالی نے احیاء العلوم میں ایک واقعہ لکھا ہے، وہ آپ کو سنائی دیتے ہیں۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری فرماتے ہیں کہ جب میں 3 سال کا تھا تو رات کو اٹھ جایا کرتا تھا اور اپنے ماموں حضرت محمد بن سوار کی نماز دیکھا کرتا تھا۔ ایک روز انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ تم اللہ کو یاد نہیں کرتے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ میں نے پوچھا میں اس ذات کو کس طرح یاد کروں؟ تو انہوں نے فرمایا جب تم اپنے بستر پر لیٹے ہو تو زبان ہلائے بغیر 3 مرتبہ یہ کہا کرو، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے پاس موجود ہے۔ چند رات میں نے اس پر عمل کیا اور پھر ان سے یہ بات ذکر کی تو انہوں نے فرمایا اب ہر رات کو 7 مرتبہ اسے پڑھا کرو۔ میں نے اس پر عمل شروع کر دیا اور پھر انہیں بتلایا تو انہوں نے فرمایا یہی کلمات ہر رات کو 11 مرتبہ کہا کرو۔ چنانچہ میں نے اسی مقدار میں پڑھنا شروع کر دیا اور ان کلمات کی حلاوت و شیرینی میرے دل میں گھر کر گئی۔ 1 سال کے بعد مجھ سے میرے ماموں نے کہا میں نے جو کلمات یاد کرائے تھے انہیں یاد رکھنا اور اس وقت تک ہمیشہ ہمیشہ پڑھتے رہنا جب تک قبر میں نہ چلے جاؤ، اس لیے ان سے تمہیں دنیا و آخرت دونوں میں فائدہ ہوگا۔ کئی سالوں تک میں ان کو پڑھتا رہا، پھر میں نے ان کی حلاوت اپنے باطن میں محسوس کی۔ پھر ایک روز میرے ماموں نے مجھ سے کہا اس شخص کا حال بتاؤ تو جس شخص کے ساتھ اللہ ہو، اللہ اس کی طرف دیکھ رہا ہو اور اللہ اس کے ساتھ موجود ہو تو کیا وہ شخص اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ اس لیے تم نافرمانی سے بچنا۔ اس بہترین اور شاندار رہنمائی اور مستقل ریاضت اور صحیح معنوں میں تربیت کے سبب حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ عارفین اور نیک حضرات کے امام بن گئے تھے۔ اس کا تمام تر سہرا ان کے ماموں کے سر پر ہے جنہوں نے تربیت دی، تعلیم دی اور ان پر یہ حقیقت آشکار کی اور بچپن ہی سے ایمان اور اللہ کے حضور اور مراقبہ کا تصور ان کے دل میں پیدا کیا اور ان کو اچھے اخلاق کا عادی بنا دیا۔ بچوں کی تربیت کے سلسلہ میں تربیت کرنے والے حضرات جب اس طریقے کو اختیار کریں گے اور جب ماں باپ بچوں کو ان قواعد اور رسول کے مطابق چلائیں گے تو وہ تھوڑی سی مدت میں ایک ایسی قوم کو تشکیل دینے میں کامیاب ہو جائیں گے جو اللہ پر ایمان رکھتی ہو اور اپنے دین کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہو اور اپنی اور اپنے بزرگوں کی تاریخ پر فخر کرتی ہو، اور اس طرح وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ ایسے معاشرہ کو تشکیل دیں کہ جو الحاد اور اخلاقی خرابیوں سے پاک صاف ہو۔ یہ ایمانی تربیت ہے جسے ہم نے تفصیل سے بیان کیا ہے اور اس پر روشنی ڈالی ہے۔
یہ وہ تربیت ہے جس کے لیے مغرب کے لوگ بھی اس بارے میں نہایت شدت سے کوشاں ہیں تاکہ اپنے معاشرے کو برائیوں، جرائم اور گندے اخلاق و بے حیائی کے کاموں سے نجات دلا سکیں۔ چند ایک کے اقوال ملاحظہ کیجیے۔ مغرب کے سب سے بڑے قصہ نویس دستویفسکی نے یہ واضح کرنا چاہا کہ انسان جب اللہ کو چھوڑ بیٹھتا ہے تو پھر وہ کس طرح شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے۔ مشہور فرانسیسی ادیب ورلیٹر مادہ پرست شک میں ڈالنے والے ملحدوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے، تم لوگ اللہ کے وجود میں کیوں شک کرتے ہو؟ اگر اللہ نہ ہوتا تو میری بیوی میرے ساتھ خیانت کرتی اور میرا خادم میرا مال چرا لیتا۔ امریکہ کے نفسیاتی طبیب ڈاکٹر ہنری لنک اپنی کتاب عودۃ الایمان میں لکھتے ہیں، جو والدین یہ پوچھتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کی اخلاقی تربیت کس طرح کریں اور کس طرح ان کو مہذب بنائیں جبکہ خود ان میں وہ دینی اثرات موجود نہیں ہیں جنہوں نے اس سے قبل ان کے اخلاق کو سنوارا تھا، یہ لوگ در حقیقت ایک ایسی مشکل میں پھنس گئے ہیں جس کا کوئی حل نہیں ہے، اور اس کے بدلے انہیں کوئی دوسرا ایسا کامل و مکمل نعم البدل نہیں مل سکا جو اس عظیم قوت کی جگہ لے سکے۔ یہاں مراد اللہ رب العالمین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے بغیر زندگی کا ہر پہلو تاریک ہے۔ مکہ سے شائع ہونے والے رسالہ مجلۃ الحج اپنے 23ویں سال کے تیسرے شمارے میں اسٹالن کی بیٹی سوتلینا کی زبانی لکھا ہے، اس کے وطن اور اولاد چھوڑنے کا اصل سبب دین ہے، اس لیے کہ وہ ایک ایسے گھر میں پلی بڑی تھی جس کے افراد اللہ سے قطعی طور پر بے بہرہ تھے اور اللہ کا نام ان کی زبان پر تو کبھی بھولے سے نہیں آیا، اور جب وہ شعور کی عمر کو پہنچی تو اور بڑی ہوئی تو بغیر کسی خارجی عوامل کے اس نے اپنے اندر ایک قوی احساس یہ پایا کہ اللہ پر ایمان لائے بغیر دنیا کی زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے بغیر لوگوں میں عدل و انصاف قائم کرنا ممکن نہیں، اور اس نے نہایت ٹھنڈے دل سے یہ محسوس کیا کہ انسان کو ایمان کی بالکل اسی طرح ضرورت ہے جس طرح پانی اور ہوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات، تو آپ نے دیکھا کہ ایمانی تربیت کس قدر ضروری ہے، اس کے بغیر انسان انسانیت کے درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتا۔ آج جو پاکستان کے عوام میں ہر طرح کی برائی اور بے حیائی پائی جاتی ہے، اس کے ذمہ دار اول والدین اور دوم اساتذہ ہیں۔ اگر ایمانی تربیت صحیح معنوں میں ہو جائے تو باقی تربیت کے حصے آسان ہو جاتے ہیں۔ اگر ایمانی تربیت صحیح معنوں میں ہو جائے تو باقی تربیت کے حصے آسان ہو جاتے ہیں، کیونکہ باقی تمام تربیت کے مراحل ایمانی تربیت کے سائے میں ہی پروان چڑھتے ہیں۔ جب تک ایمانی تربیت نہیں ہوگی تب تک تربیت کا کوئی پہلو، کوئی گوشہ انسانی فطرت کے لطیف پہلوؤں پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ انسان کے سماجی، اخلاقی، معاشی ہر طرح کے تربیتی پہلو ایمانی تربیت کے زیر اثر ہی اپنے اوج کمال کو پہنچ سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ تربیت ایمانی کے بغیر انسان محض حیوان جیسی زندگی بسر کریں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، اپنی شہوت پوری کریں گے اور اپنی نسل بڑھا کر ایک دن مر جائیں گے۔ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج پاکستان کی 90% آبادی بغیر تربیت کے موجود ہے، جس کی وجہ سے معاشرہ ایک ایسے گندے ناسور کی شکل اختیار کر چکا ہے جس کا سدباب آسانی سے ممکن نہیں۔